اے سعادت نہیں پڑے واسطے موحدین علماء نال پڑا تعلق کمتر مرون نے آکھے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو وقت صدیق عمر تے چڑھیے نہیں فیض دی چھلے او تاجوی رسول دے نال ستے ہی نا یو رب دا بیک فضلے بڑی مایوسی نائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کے دو جہاں کا تاجدار آئی حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر تیرے غربت قدے میں رحمت پرور دیگار آئی جبھی تو مہک اٹھی ہے زمانم کی یہ ساری یہ کیسو چون کر ان کے نصیب خوشگوار آئی تو آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں تو آئے تو منادی ہو گئی سائم زمانے میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی لوت بنا مروالی اماں دا اتنا عدل تھینا بھی ہے حقیقی والدہ دا کتنا مقام اسی یہ بھی حدیث مانگی جائے مکہ فتح ہویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے بڑھڑے ابے نو نال کھتیاں دینا ابو قحافہ 80 سال عمر آئی سر دے بال چٹے داڑھی مبارک دے بال سفید اکھیاں نو نہ آئی چھوٹی دی ٹیک دے کنڈ بھی جھکی ہوئی آئی کمر بھی جھکی ہوئی آئی ایسا ایسا چلنا ہے حضرت صدیق اکبر حد پکڑیاں دینا حدیث شریف چاہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ تیزی نال اٹھے چادر مبارک بھی کندھا تو تلے ڈھے پئیے توڑ کے پہنچے فرماون لگے صدیق اکبر خیر ہوئے کیوں اٹھڑے اپنے نوکھا کی کیا نے حضرت صدیق اکبر جواب نہیں دا حضرت 80 سال تو نہیں میڈا با تو آنے نال دشمنی دے مخالفت کرے داری ہے آج 80 سال دا دشمن با آن جنام دا کلمہ پڑھنا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت صدیق اکبر ابا ہو گئے کلمہ پڑھاونا ہے ابے نو کیوں موکھا کی تئی میں آمنہ دلال نو فرماوے ہاں میں ٹوڑ کے آمنیا حدیث پاکی چاہے آمنے ابو قحافہ دے موڑے دے حد رکھے وہ کا نبی نہ ہے موڑے دے حد رکھے دے فرماوے لگے ابو قحافہ 80 سال تو نہیں جہدے نال دشمنی کرے داری ہیں 80 سال تو نہیں جہدے نال ظلم تے زیادتیاں کرے داری ہیں 80 سال تو نہیں جہدی مخالفت کرے داری ہیں او آمنہ دلال میں اللہ دی رضا سے سارے ظلم معاف کیتے میں کو حدیث یاد آ گئی ہوئی سن لو انہیں یاد ہے یہ اتفاق کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت میدان ہونے سارے انسان جمع حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اللہ دے حکم نال فرشتے اعلان کرنے لیکن من اجرہ واللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرشتے دی آواز ساری کائنات دے انسان اپنی پہنچا دیونی ہے فرشتے نے آکھنا ہے اللہ دی طرفوں اعلانے آج او بندہ اٹھی کھلوے اللہ جہاں اجر دیونا ہے کوئی بندہ نہ اٹھسی فرشتہ نو جیوار اعلان کرے سی او اٹھے نا
اللہ جلا جرمنے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا لوگوں سوال کرنا ہے فرشتہ اجلاس منزل لذی اجرہو اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا گل کھولتا سینا گل سمجھاتا سینا تیرے بندے دا اللہ نے اجر دیونے کون اٹھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن فرشتے نے آکھنا ہے العافون عن الناس العافون عن الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج او بندہ اٹھی کھڑو بے کہ دنیا تے دوجھے انسانانو معاف کیتا ہے معاف کرنا لے اٹھی کھڑو بے نو آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندنا تیرے بندے نے دوجھے نو معاف کیتا ہے پھر آپ تو غلطی تھی پھر آپ معاف کیتا ہے اولاد تو غلطی تھی والد معاف کیتا ہے شاگرد تو غلطی تھی استاد معاف کیتا ہے مرید تو غلطی تھی مرشد نے معاف کیتا ہے برادری دے بندہ تو غلطی تھی ہے خاندان دے برادری اللہ معاف کیتا ہے اٹھی کھلو سے نا اگو لگ دوستان خیال نال سننے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا بے شمار بندے معاف کرنے والے اٹھی کھلو سے نا فاتح خالقہا بغیر حساب جنو معاف کرنے والے بغیر حساب دے جنت داخل ہوئے سے سبحان اللہ اسا تا بدلے گھن کے خوش دینے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا واسطے میں معاف کیتا ہے حضرت ابو قحافہ خالی مسلمان نہیں کیا آمنہ دلان اللہ صحابی بھی بن گیا صحابی دی تعریف ہی سنی بنی ہوئی جرے بندے ایماندار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے وہ صحابیے میں روگیاں یہ تھی گل کی تھی جرے ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے وہ صحابیے میرے سامنے آخری پارا سورت کا نام سورت عبس فرمایا عبس و تولا ان جاءہ الاعمی میرے سامنے آخری پارا پہلی آیات عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبینہ بینا آئی یہ حق کی چلنا نے پوری سورت نازل کی تھی سورت عبس نبینا صحابی آئی تے صحابی تب کام بنتا ہے جو آمنہ دلال نو ایمان دی حالت ہی ویکھے ابو قحافہ نے بھی نہیں دیکھا ابن ام مکتوم نے بھی نہیں دیکھا ایک ہی میں صحابی بن گئے نانا جیرے ایماندار آمنہ دلال نو ویکھے او بھی صحابی ہے تے جیرے ایماندار نو امام الانبیاء نے ویکھے او بھی صحابی ہے یہ گل ذہنی رکھنی ہے سارے بزرگوں میں اگلا جمعہ سنینا وہ بڑے جھگڑے دا حل ہے دوبارہ ذرا میں جملہ دورہ چاہا جیرے ایماندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے او بھی صحابی ہے جیرے ایماندار امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ویکھے او بھی صحابی ہے وہ جھگڑا جو چل رہا ہے ملک ویچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہن اچھا ایک اور گل پوچھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب نو بھی ویکھے صحابی نہیں بنا ابو جہل نو بھی ویکھے صحابی نہیں بنا عتبہ تے شیبہ نو بھی ویکھے صحابی نہیں بنے کیونکہ ایمان کوئی نہیں ایماندار نو حضور ویکھے تا صحابی بندا ہوندا ہے نا اور یہ جو جھگڑا چلنا ہوئے آم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظرین حاضر دمانا موجود تے ناظر دمانا ویکھن والا آم صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی ہوئے نا
بنے. اعظم گل سمجھ آئیے. حضور ویکھ ابو لہب صحابی نہیں بنا, ابو جہل صحابی نہیں بنا, ابو طالب صحابی نے حضور تو ویکھا ہے. نبی علیہ السلام ویکھے نا صحابی او پڑھتا ہوں دے جس میں ایمان ہوئے. آپ حاضر ناظر میں موجود ہی ہوئے تے ویکھن بھی صحیح تے اگلا صحابی نہ بنے. فرق سمجھ آگئے؟ معلوم تھی دے اے جا خالی ہے نا ایمان تو. ایمان ہوں گا تو نبی نے کیا تو صحابی بن گیا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی سلام کرے آمنہ دلال ایماندار نو جواب چلے میں نو صحابی. اللہ دے محبوب دے روزہ پاک دے من کے بندہ سلام کرے لوگ اگر سب جواب ہی دے چھوڑے دینا. آپ ہاتھ مبارک کٹ کے بھی ملنے ہونے نا سلام ساڑا سن دے نہیں نا سفارشاں کرے دے ہیں سفارشاں سن کے اللہ گوڑی پہنچے دے نہیں نا. حضور بندے دی سفارش سن کے کرے نا ہاتھ مبارک کٹ کے مصافہ بھی کرے نا سلام دا جواب بھی دے میں نا تے بندہ صحابی نہ پڑے. کوئی فرق ہی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری یہ بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا رات ان کی. فرمایا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترے بد نصیب بندے جنت داخل نہ تھی سن ان جو ہی بد نصیب کہہ دیتے ابا نرازے کہہ دیتے اماں نرازے والدین نو پریشان کرنا دا دل نو کھامن والا بندہ بہشت بریم دے اندر داخل نہیں تھی سکنا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدمن خمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب پیمن والا بندہ بھی جنت دے اندر داخل نہ ہو سکسی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی جائے تے صحابی یہ گل بیان کرے پچھلی امتہ دی حضور تو سن کے کرے دے انہیں پچھلی امتہ وچ ہی کلہ نیک بندہ آئی بڑا پریزگار عابد بندہ زاہد بندہ ہی عورت آ گئی ہے آنکھن نبی اللہ دا ولی میری مالکہ تینوں سجے دی پئیے. عورت مالکہ کیوں سجے دی آکے کوئی حق دے سجدی گواہی دے منیے اللہ دا ولی حق سجدی گواہی واسے ٹر بھی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمے دینا محل دا دروازہ کھولا نے اندر داخل تھی گئی ہے کمرے چلے گئے اندر پہنچ گئی ہے کمرے دے اندر ہور کمرہ آئی کمرے دے اندر ہور کمرہ آئی کمرے دے اندر ہور کمرہ آئی کمرہ جو گزرے دے آخر دینے والے پہنچے حسن و جمال دی پہ کر مالکہ بیٹھی ہوئی ہے تخت دے ہوتے اللہ دا ولی سامنے پہنچے جی وہ کہندی گواہی دے منی ہے مالکہ کھڑ لگی اساں تینوں دھوکے نال بلایا ہے دروازے وہ سارے بند نہیں واپس بھی نہیں جا سکتا. اے پیگھوڑے دے اندر معصوم بچہ لیٹا بھی آئی یا تا بچے نو قتل کر. نمبر 2 خنزیر دا گوشت بھی ہوئی برتن وچ یا خنزیر دا گوشت کھا. نمبر 3 برتن دے اندر شراب بھری پئیے یا شراب پی تے نمبر 4 نہ 3 وچوں کوئی کم نہیں کرے دا تا میرے نال کالا کر. ایک کام کرنا پوسیا اللہ دا ولی پریشان ہو گئی ہے خنزیر حرام ہے کیویں کھاواں خون اس تو مردار اس تو ود کے خون ذبح کرے دے جڑا نکلدا ہے اس تو زیادہ
خنزیر کھاواں توبہ توبہ معصوم بچے نو قتل کراں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا آپ نے فرمایا میں قسم اللہ دی میرے اللہ دے قبضہ تے قدرت میری جان ایک بندے ایماندار دا قتل ساری دنیا نو برباد کرن کوئی بڑا گناہ ہے منہ کالا کراں اے بھی بہت بڑا جرم بھائی نہیں سکتا ایک کم کرنا بوسیا چانوی چون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے دینا اس بندے سوچے شراب پیواں جا تاکہ خنزیر دے گوشت ہوئی بچ ونیا قتل ہوئی بچ ونیا منہ کالا کرن ہوئی بچ ویسا یہ ویلے شراب دا جام پیتا ہیس نشہ چڑھ گئی ہے اور پیالہ لے ہو اچھا پیتے خوب نشے دے اندر مخمور تھی گئی ہے حضرت فرمائے دینا نشے دے اندر یہ ویلے مست تھی گئی ہے نشہ چڑھ گئی ہے خنزیر دا گوشت بھی کھا بیٹھا بچے نو قتل کر بیٹھا حسین و جمیل عورت نال منہ کالا بھی کر بیٹھا اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب سارے گناہاں دی ماں تے بنیاد ام الخبائث سارے گناہاں دی جڑ تے بنیاد شراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ شراب دا گھٹ چ پیوے اللہ 40 نہاراں دی عبادت قبول نہیں کرے گا مدمن و خامرین شراب پیمن والا بندہ ایوی جنت اندر داخل نہ ہو سی جتنے دوڑی سچے دل نال بندہ منن والا ہوئے نا منن والا میرے نال رفقاء سفر کو پوچھو اساں پچھلے ہفتے تنا گنگی جو گزرے ہیں اگے جا رہے سے بوچھال کلام زور دا بیان نہیں دوستاں آنکھیں میں چاہ پی کے وجہ تلگنگ شہر رکے بندہ میں نے محفل جاکھن لگا تے شراب والا مسئلہ بیان کیتا ہی 4-5 سال پہلے ایک بندے ہر ویلے اگر 24 گھنٹے ہی دن تے رات دے تا ان دے 16 گھنٹے شراب دے گزر دے 16 گھنٹے شراب دے نشے بندہ میں نے آنکھن لگا تیرا مسئلہ سنے بس دل دا برتن سدھا آئی اس بندے سچے دل نال توبہ کر چھوڑیے اور طلاق چاہ چھوڑی تیری بیان تو بعد بیان تیرا مکہ تے دعا کیجئے اس برادری کے سامنے طلاق چاہیے آخر لگائی تو بعد میں شراب نہ پی سکتا اگر شراب میں ہاتھ لایا میری بیوی نو طلاق میں بڑا خوش نہیں ہوں خیر میں چلا گیا واپس اس ویلے آیا تو ان دے برادری دے بندے آخر لگے وہ آپ آنے اس اپنا نا نہیں چاہیا وہ آپ مرادہ نے وہ پیدا آئی اس طرح میں تینوں تاکہ میں ظاہر لکھی ماں آکر پہ ایک بندہ آئی وہ آپ پہ سارا چہرے تے سنت رسول بھی سجا گئی دس پائیں تے اندر نمازی بھی بن گئی ہے سچے دل نام شراب کوئی توبہ کرنی ایمان بندے دا پکا ہوئے تو مسئلہ کرنی آپ انجینا ایمیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے منان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جیرا بندہ کہہ نال نیکی کرے کہہ نال بھلائی کرے بھلائی کرن تو بعد احسان جتلاوے میں تیرے نال نیکی کیتی آئی میں تیرے نال بھلائی کیتی آئی میں تیرے نال احسان کیتا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے نال بھلائی تے نیکی کرن تو بعد احسان جتلاون والا بندہ ایوی بہشت بریم دے اندر داخل نہ تھی سکسی رکھی تا میں بڑا ہم سچی گل لے اے میں درد دل تا کو سنا جائے دل تا میں رہائی میں انشاءاللہ جمعہ پڑھے سا پروام پڑھے سا انشاءاللہ کچھ عرصے دورہ تفسیر تو پہلے اللہ حاضری قبول کرے شاہ تو میں دعا مگنا جو کچھ میں بیان چاچا سلطان چاچا حبیب چاچا انور چاچا حاجی صاحب
سارا واسطے اللہ کریم نے میرا بیان بخشش دا ذریعہ بنا باقی تمہارے سارے جتنے متعلقین ہیں انہاں واسطے اللہ بخشش تے مغفرت دا ذریعہ بناوے ربنا تقبل منا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا مسجد دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا چھوٹی مسجد نواز کرے رہا سے میں کو نال وہ چھوٹا جتنا پرانی مسجد ہے نا جھائی یاد ہے ایک بار بیٹھے سے وہ تشریف رکھو تھا میں گل سنا چاچی محمد خان انہوں نے میں آکھا میں تا گوشت کھا کھا تھکا بندہ وہ گئے میرے خلے 15 سال کہ وہ سبزی کھوا ہوا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی گرمیاں دا موسم آئی اللہ بخشی ہائی سے بڑھا انہاں کریلے بڑھوے کی میں آئے اوتے دھاگے میں لیٹ کے نا میں ہر شے کھانا کی میں نو کا ویکھ ہی نہ سکتا کریلے نو ویکھ ہی نہ سکتا یہ خدا جیرے ویلے انہاں تو کپڑا ہٹ رہا ہوتا کریلے آئے میں ہر شے مثال ہوتا نا اپنا اپنا بندہ نہیں پسند میں کہ پاس جی وہ چنگی فرمائش کر بیٹھا ہر شے بنا کریلے چمڑ ہن تا کی میں آلے بھوکی ڈاڑھی لگی ہوئی کھامڑے پہ گئے او میں کچھ رہے ہنس دے رہے اسے میں شک کو کہے اللہ راضی یہ صاحب کہہ رہا پتہ ہے تو کریلے نہیں کھانا ہوتا میں کہہ رہا پتہ ہے کریلا نہیں سنبھالنا کہ وہ بڑی قیمتی ڈش ہے وہ کٹنا تے صاف کرنا تے قیمہ بھرنا تے دھاگے بھی لیٹنے بس بندے ٹر ویندے تے یاد آ رہے او یہ نال اتھا باندھیا سے تے وقت اللہ توفیق دیتی وقت مسجد چھوٹی تے وقت کیڑی عالی شان بن گئی ہے حدیث پاک میں کو یاد ہے یہ آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر میرا گھر بناوے نا تو اللہ فرشتہ چلان کرے دے یہ حضور مثال دیتی ہے گھونسلہ تو چھوٹا جڑا ہوتا ہے اللہ فرمائے دے فرشتوں بندے میں اللہ دا اتنا گھر بنایا ہے جتنی بندے کی گنجائش ہے بندے دا اتنا بڑا جنت جی محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین